گھنٹے بعد واپس آیا. آپ نے کہا 6 گھنٹے کیوں لگے؟ وہ آگے سے کہتا ہے میں جا کے کھڑا ہوا لائن میں تو جی ادھر سے کوئی بندہ گھس جائے ادھر سے بڑھ جائے, بینک مینیجر کا رشتہ دار نکل آئے, ادھر ادھر کرتے کرتے جب میری باری آئی تو 6 گھنٹے ہو گئے تھے. ہم لوگوں نے دبا کے اس کو گالیاں دے دی پاگلا. دوسرا بچہ اس کو آپ نے دیے پیسے جاؤ دے کے آؤ, وہ 15 منٹ میں دے کے آ گیا. ہم نے کہا اتنی جلدی کس طرح آ گئے؟ کہتے ہیں ابو میں گیا, میں نے لائن میں ادھر کٹ مارا, میں ادھر سے چھلانگ ماری, میں جا کے تو وہ جو وہاں پہ کھڑا ہوا تھا واچ مین اس کو 5 کی پرچی پکڑائی, اندر مینیجر کے پاس پہنچ گیا, 100 اس کو پکڑایا, بل دستی ختم کر کے تو واپس آئے. 2 بچے ایک ہی گھر کے, وہ گھر والے کس بچے کی تعریف کریں گے؟ پہلے بچے کی جو اب صحیح راہ پہ, جو ایمان کی حالت میں, یا اس بچے کی جس نے بڑی کوئی شاطر حرکت کی ہے, بڑا چلاک ہے, ساڑا تیز پتر ہے, دوسرا تو الو کا پٹھا پونگا ہی ہے, یہ آگے جا کے تو ذلیل ہوگا دنیا میں. حقیقتاً یہ جو ہمارا دوسرا بچہ ہے یہ شاطر ہے. یہاں پہ ملک میں آپ بنوڑے پہ بیٹھے ہو, آپ نے کسی کے سامنے عزت بنانی ہے 2-3 ماں بہن کی گالیاں دے, اگلا چپ چاپ سنتا ہے. تمیز سے جا کے بات کرو, اگلے کہتے ہیں بولا ہے بونگا ہے, گلا سن کے اسی جوان ہوئے, کچھ نہیں ہوتا. حقیقت تو یہ ہے کہ آپ نے اور میں نے پاکستان آپ چھوڑ دیں. میرے بھائی جو ابھی گئے ہیں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, پاکستان خطرے میں, آپ چھوڑ دیں. نہ آپ سے کچھ ہونا ہے نہ مجھ سے ہونا ہے. اگر آپ کا رزق لکھا ہوا ہے تو کوئی بھی انسان روک سکتا ہے کہ نہیں؟ ہاں یا نہ؟ اگر آپ کا رزق نہیں لکھا ہوا, آپ جتنے بھی تلوے چاٹ لیں, جس کے بھی چاٹ لیں, آپ کو رزق ملے گا کہ نہیں؟ کبھی بھی نہیں ملے گا. جب اس کی ذات نے کہہ دیا کہ آپ کو جتنا میں نے دینا ہے, جاؤ بات ختم. اور اس کی ذات بھی دیتی ہے تو ان لوگوں کو دیتی ہے جو ایمان کی حالت پہ ہوتی ہے. آج سے آپ اگر 1400 سال پہلے چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے کردار کی. ان کی تو جوتی کے آس پاس کوئی نہیں پہنچتا. لیکن ان کو بھی چھوڑ دیں, آپ ان کے صحابہ میں چلے جائیں. حضرت خالد بن ولید جن کو لقب دے دیا گیا تھا سیف اللہ کا لقب دے دیا گیا تھا, کیوں؟ کیونکہ ان کو کہا گیا تھا کہ آپ خدا کی تلوار ہے, جنگ میں کبھی گر ہی نہیں سکتے. وہ بندہ دعائیں کر کر کے کہ یا اللہ مجھے کسی طریقے سے شہادت مل جائے, نہیں ملی, بیماری کی حالت میں مرے. جب مرے تو کہتے ہیں کہ ان کے جسم پہ کوئی ایسا حصہ نہیں تھا جہاں پہ آپ 2 انگلیاں نہ رکھ سکو اور کہیں تلوار کا نشان نہ ہو. یہ ہوتی ہے ایمان کی حرارت. ان کی زندگی کا ایک واقعہ ہے جنگ یرموک کا. ذرا ایمان کی بات سوچئے گا. جنگ یرموک جہاں پہ 50,000 مسلمان, آگے 2.5 لاکھ رومن, 2.5 لاکھ کا لشکر, 50,000 یہاں پہ, ایک اور 60,000 کا لشکر اس 2.5 لاکھ سے ملنے آ رہا تھا ہمارے خلاف. صحابہ بیٹھے, انہوں نے سوچا یار کہ کس طریقے سے روکے اس لشکر کو. ذرا ایمان دیکھنا اس کا. وہ صحابہ بیٹھے, ان میں آپ حضرت خالد بن ولید اٹھتے ہیں اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ یار آپ مجھے 30 گھوڑ سوار دے دیں, 30 نوجوان گھوڑ سوار ایمان کی حالت میں دے دیں, میں جا کے 60,000 کا لشکر ختم کر کے آتا ہوں. ابھی اگر میں ایک بھائی کو کہوں کہ ادھر آ کے کھڑا ہو اور 200 بندوں کی پٹائی کرے تو یہاں پہ بہانے شروع ہو جانے, بھائی جان ذرا مشکل ہوئے گا, معاہدہ کر لو, ذرا زیادہ اچھی گل ہے. کیونکہ ہمارے ایمان پختہ نہیں ہے, ہمارے آس پاس ماحول پختہ نہیں ہے. سچ جو بات ہے ہم لوگ پختہ نہیں. وہ 30,000 کہتے ہیں تو صحابہ آگے سے کہتے ہیں نہیں یار خالد آپ بہت بڑی بات, بہت بڑے آدمی ہیں, بالکل سیف اللہ, لیکن 30 نہ لے کے جائیں, آپ 60 لے جائیں. پھر بھی کوئی تک بنتا ہے 60,000 اور آگے 60, یہ جا کے لڑ کے آتے ہیں. ان کی ذرا ماشاءاللہ ایمان آپ ذرا دیکھیں, یہ 60 گھوڑ سوار 60,000 سے لڑ کے آتے ہیں. اور خدا کی ذات جب اس قسم کی ایمان کی حرارت دیکھتا ہے تو خدا کی ذات کہتی جاؤ لے لو, تمہیں چاہیے فتح چاہیے لے لو. اگر ہم لوگ ایمان پہ ہوں تو پھر تو بات ختم ہو جاتی. ہم لوگوں کی اپنی باتیں ختم نہیں ہوتی. الحمدللہ رب العالمین. اگر میں واقعی خدا کی ذات میں ساری اچھائیاں ڈھونڈتا ہوں تو پھر ہم کس چیز کے بھرم دکھا رہے ہیں. اس گاؤں میں ادھر میں آتا ہوں, میرا جو باپ ہے یہاں اسی گاؤں کا ہے,
میرا کوئی اتنا تعلق نہیں ہے، ورنہ خدا کی قسم آج میری بھی پنجابی فر فر ہوتی. میری ماں اس گاؤں کی ہے، میرا باپ تو ماسٹر تھا، بات ختم. یہ جو برادری ہوتی ہے، برادری بھی صرف اور صرف عزت پہ ہوتی ہے، ورنہ یہاں پہ تو وہ مسلی ہے، تو وہ یہ ہے، تو وہ چوہان ہے، تو وہ میکن ہے، تو ہی ہے، تو وہ ہے. اگر آپ کو اتنا ہی برادری کا شوق ہے تو خدا کی قسم مرد کے بچے بنے اور اپنی برادری کو ثابت کر کے دکھائیں. ان لوگوں میں سے نا چبلوں میں بنے جو اپنی برادری کے نا جا کے تو آستینوں میں چھپتے ہیں. آگے آئیں، سوچیں، اپنے دماغ لگائیں کہ کہیں یار خدا کے لیے، خدا کی ذات نے مجھے کہا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے ووٹ کو ایک ایمان کی طرح استعمال کرو، ایک ادھار کی طرح. اس امانت میں خیانت کی جا کے تو نہیں بس ووٹ پا رہے. کس نے، بڑے بزرگوں نے کہا ہے جی، انہوں نے دعائیں خیر کر دی تو ہم نے جا کے ووٹ دے دی. میں آپ کو یہ نہیں بتانے آیا کہ آپ ووٹ کہاں دیں، میں صرف اور صرف آپ سے یہ بات کرنے آیا ہوں کہ آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ حقیقت آپ کی کیا ہے. آپ خدا کی ذات کے وزیر ہو. آپ چاہو یا نہ چاہو یہ ملک چڑھے گا، آگے ضرور جائے گا. جس طرح بھائیوں نے بات کی، سوچ بھی چھوڑ دیں. خدا کی ذات کی اس قوم پہ، اس ملک پہ بہت بڑی رحمت ہے، اور اس رحمت کی بنیاد پر یہ ملک آگے جائے گا. یہ میرا عقیدہ ہے. لیکن میں بھی انسان ہوں، تنگ آ جاتا ہوں ان چولوں سے جن سے بات کرو تو ہر بندہ نا امیدی پھیلانے کے چکروں میں بیٹھا ہوا ہے. 4 بندے بیٹھے ہو اڈے پہ چائے پلاؤ، ہاں جی پاکستان کا کوئی حال نہیں، لیڈر سارے گند، یہ بھی گند ہے، وہ بھی گند ہے. سچی گل جیڑی ہے، تو گند ہے تو میں بھی گند ہوں. کیونکہ اگر یہاں پہ گند صاف کیا تو پھر آگے کہانی چلتی. یہ مولوی لگے رہتے ہیں مسجدوں میں، صفائی نصف ایمان ہے، صفائی نصف ایمان ہے. صفائی ایک لوٹے سے صرف نہیں ہوتی، منہ پہ پانی پھینکنے سے صفائی کی بات نہیں ہو رہی. یہاں تو اوپر سے صفائی ہو گئی. اگر صفائی کرنی ہے تو صرف جسم کی نہیں، آپ نے اپنی سوچ کی صفائی کرنی ہے، اپنے سوچ کی صفائی کرنی ہے اور اپنی روح کی صفائی کرنی ہے. یہ آپ چھوڑ دیں کہ آنے والی نسلیں کیا کہیں گی آپ کو، کیونکہ آپ تو مرے ہوئے ہوں گے. آپ کے لیے ایک اور بڑی ٹینشن ہوگی، وہ ٹینشن ہوگی اوپر کی ذات. اس کے سامنے بیٹھ کے چغلے مارنا. پھر دراصل اللہ میاں میں غلط ووٹ اس واسطے دیتے ہیں کیونکہ میں نے امام جی آپ کی ہے. آپ نے اپنی تقدیر بنانی ہے اور اپنے ساتھ دوسروں کی بنانی ہے. آپ نے پاکستان میں، پاکستان بڑھ گیا کھڈے میں، آپ نے سنیل کمال کی اگر بنانی ہے، آپ نے اپنی زندگی بنانی ہے، اپنے بچوں کی بنانی ہے، اپنے آنے والی نسلوں کی بنانی ہے، تو آج سے آپ مثبت سوچ بنانے کی قسم کھائیں. آپ خدا کی قسم کھائیں کہ آپ لوگ یہاں سے جاتے ہوئے 10 بندوں کے ساتھ امید کا ایک پیغام لے کے جائیں. اگلی بار کوئی چغلے مارے گا، آپ کی بےزتیاں کرے گا، تو آپ کی مراد یہ ہے کہ پاکستان کی کرے گا، نظام کی کرے گا، آپ کے ملک کی کرے گا. آپ نہیں برداشت کرو. میں آ کے آپ کی ماں کو گالی دوں، یہاں پہ مجھے کوئی چھوڑتا ہے؟ اسی طریقے سے اگر آپ نے واقعی سنیل کمار کو، اس زمین کو اپنی ماں سمجھا ہو تو پھر دیکھیں آپ خود بھی گالیاں نہ دیں اور نہ کسی کو دینے دیں. کسی مائی کی لال میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ کو گالی آپ کے منہ پہ دے کے جائے. لیکن یہاں پہ ٹی ویوں پہ آپ جا کے تو رات کو 9 بجے ٹی وی دیکھنا شروع کریں، 9 سے لے کر 11 بجے تک ٹی وی دیکھیں تو گند ہی گند چل رہا ہوتا ہے. گند کامران خان کے ساتھ، کیپٹل گند حامد میر کے ساتھ. خدائی قسم 45 منٹ دے کے باہر جا کے کھڑکی سے دیکھتا ہے پاکستان ہے بھی یا ختم ہو گیا. اور سچی بات یہ ہے کہ میرا اس گاؤں سے صرف اور صرف یہی تعلق ہے. میرے والدین یہاں کے ہیں تو میرا فرض بنتا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے یہ کہ آخرت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا کہ تم اس گاؤں سے تمہارا تعلق تھا، تم نے کیا کیا. تو اس چکر میں آج آپ کے سامنے حاضر ہوئے اور آپ لوگوں سے درخواست کر رہے ہیں کہ ہم سارے کے سارے مثبت سوچ بنائیں. اتنا فخر ہوتا ہے، پورے پاکستان میں پھیر رہا ہوتا ہوں، پورے پاکستان میں لوگوں سے گفتگو کر رہا ہوں. اتنا فخر ہوتا ہے جب کوئی آدمی آگے یہ کہتا ہے، آپ کو پتہ ہے چکوال میں جو بتاتا ہوں چکوال کو، تو لوگ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے چکوال جو ہے سب سے پڑھے لکھے ضلعوں میں سے، اس کی جو گاؤں ہے ان میں ماشاءاللہ صحیح ٹھیک ٹھاک باشعور لوگ ہیں. بڑا فخر ہوتا ہے. میں لوگوں کو جا کے کہتا ہوں جی میرا گاؤں ہے سنیل کمال، ادھر لڑکیوں کا کالج بھی ہے، ادھر لوگ جو ہیں چول نہیں ہیں، ایسے ایسے ذہین لوگ بیٹھے ہوئے ادھر. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں ادھر بہت سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے گفتگو کر کے میں نے پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سیکھی.
حقیقت یہ ہے کہ ہم لوگوں پہ نہیں، آپ پہ یا مجھ پہ، آپ پہ اور مجھ پہ بہت بڑی رحم کا سایہ ہے، بہت بڑی نعمتیں، بشرطے یہ کہ آپ ان رحمتوں کے ساتھ، ان نعمتوں کے ساتھ وفا کرو۔ یہ آنے والے الیکشن میں میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ یہ صرف نہ سننا کہ آپ کے بزرگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ صرف نہ سننا کہ آپ کا دوسرا دوست کیا کہہ رہا ہے، یہ نہ دیکھنا کہ آپ کو پیسوں کا فائدہ کہاں سے ہے۔ جو آپ کو خدا نے سب سے بڑا ہتھیار دیا ہوا ہے وہ یہ ہے، یہ سوچ، اور اس سوچ کو اگر ہم لڑا کے لے کے چلتے ہیں تو پھر مزہ آتا ہے۔ علامہ اقبال کی بات چھیڑی تھی، انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی تھی، انہوں نے کہا تھا یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم ہے جہاد زندگانی میں یہی مردوں کی شمشیریں، یہ صرف آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے۔ ورنہ انہوں نے، علامہ نے یہ بھی ہماری جو آج کے حالات ہیں ان پہ انہوں نے 90 سال پہلے بھی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ وہ فریب خوردہ شاہین جو کرگزوں میں پلا ہو، شاہین بڑا کوئی چیز زبردست پرندہ، آسمانوں کا بادشاہ، وہ خود کو دھوکہ دینے والا شاہین جو کرگزوں میں پلا ہو۔ کرگز کیا ہے جی؟ انتظار کرتا ہے کہ کوئی چیز مر جائے تو پھر جا کے منہ مارتا ہے، ورنہ انتظار کرتا ہے اللہ میاں آج کچھ دے دے بھوکے مار گئے، ساڈے کو تو کچھ بھی نہیں آتی تو بس جی ہاں معصوم ہاں۔ وہ فریب خوردہ شاہی جو کرگزوں میں پلا ہو، اسے کیا ہے خبر، کیا ہے روح رسم شہبازی، کیا رسم ہوتی ہے شہباز کی، کیا ٹور ہوتی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ جس فیکٹری سے میں بن کے آیا ہوں یا جس فیکٹری سے آپ بن کے آئے ہیں، اس کا مالک کہتا ہے کہ یہ میری بہترین سے بہترین بنائی ہوئی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات۔ لیکن جب ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں تو تاثر اس طرح ہی آتا ہے کہ یار یہ تو کوئی میرے خیال سے اللہ کی فیکٹری سے ریجیکٹ پیس کیا ہے۔